السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو. آج کا جو موضوع ہے یہ تھوڑا سا سنگین نوعیت کا ہے اور بڑا عجیب سا مجھے لگ رہا ہے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے. جو آپ شاید دیکھ چکے ہوں گے اس کے بارے میں کہ سری لنکا میں تو پہلے یہ طے ہو چکا ہے کہ وہاں برقعے کو تقریباً بین کر دیا جائے گا. کوئی بھی عورت برقع نہیں پہن سکے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے محمد بن سلمان جو سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس ہیں ان کی بھی آپ ایک اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ چکے ہوں گے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابایا پہننا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ ماڈسٹ لباس پہنتی ہیں عورتیں تو ابایا پہننا ضروری نہیں ہے. اب جو نئی اپڈیٹ ہوئی ہے وہ یسٹرڈے کو ہوئی ہے. وہ ایک اتر پردیش انڈیا کے ایک منسٹر ہیں, شکلا نام ہے ان کا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح ہم نے ٹرپل طلاق کے 3 طلاقوں کے ساتھ جس طرح ہم نے کیا اور اس کو ختم کیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں آپ 3 طلاقیں ایسے نہیں دے سکتے آپ, اور یا واٹس ایپ پہ طلاق دے دی نہیں دے سکتے. بہت بڑی سزا ہے آپ کے لیے, جرمانہ ہے اور آپ کو قید و بند میں آپ کو رکھا جائے گا. پابندی سلاسل آپ کو کیا جائے گا اگر آپ ایسا کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ہم برقعے کی پابندی بھی کرنا چاہ رہے ہیں. برقع کوئی بھی بندہ برقع نہیں پہن سکے, عورت برقع نہیں پہن سکے گی. اور چونکہ وہ یہ ایول پریکٹس ہے, یہ ایول ٹریڈیشن ہے, تو یہ تھوڑا سا نا مجھے لگا عجیب سا. کو ہم سوچنے لگتے ہیں ہم جو ہے نا وہ تقلید کرتے ہیں سعودی عربیہ کی, عمرے کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, سب کچھ جو وہ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ جتنے سعودی عرب میں گندی ذہنیت کی دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہوگا, جتنے وہ پکے آرامی ہیں نا. آپ نے کبھی سنا بھی نہ ہونا ان کی سٹوریاں آپ سنیں تو ان سے لے کر سری لنکا تک جائیے. ٹھیک ہے جی کہ سری لنکا میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 9-10% سے زیادہ نہیں ہے, وہ کہا بھی جا سکتا ہے. انہوں نے کیا کیونکہ 2018 میں اٹیک ہوئے تھے چرچوں پر, گرجا گھروں پر, شاپنگ پلازوں میں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے لیے مشکل بننے والی ہے تو ہم یوں کریں کہ اس کو بند کر دیں, اس کو بین کر دیں. لیکن انڈیا میں جب یہ طلاق والا مسئلہ ہوا تھا تو سارے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ انڈیا والے رکنے والے نہیں ہیں, یہ ابھی رکیں گے نہیں. کیونکہ وہ کوئی ہر بندہ جو چاہ رہا ہے کسی طریقے سے جو مسلمان ہیں ان کو نیچے لایا جائے, ان کی شناخت آئیڈینٹی جو ہے ان کی ختم کی جائے ان کی. تو یہ جو بیان ہے ابھی اس منسٹر کا جو اتر پردیش کے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ ہم نے طلاق کا تو مسئلہ حل کر دیا نا, ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بین ہے نا وہ برقعے پر لگائیں گے کیونکہ ایول پریکٹس ہے. اچھا, ابایا پہننا, ایسے لباس پہننا, برقع پہننا, ہم اس وقت نہیں تھے جب اسلام آیا تھا, نازل ہوا تھا. ہم مسلمان لوگ بنے تھے, ہمیں نہیں پتا. انہوں نے جس طرح ہمیں بتایا گیا ہم نے اس کی تقلید کی, ہم نے اسی پہ عمل پیرا ہوئے. عورتوں نے اپنے جسم کو ڈھانکنا شروع کر دیا, سروں کو بھی ڈھانکنا شروع کر دیا, اور یہ کر کے کہ ان کے مردوں کے پاس نہیں جانا, خوشبو لگا کر نہیں جانا, مردوں کی طرف دیکھنا نہیں, جو مردوں کے ساتھ باتیں نہیں کرنی, گپے نہیں لگانا. لیکن آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ جب سے سوشل میڈیا اسپیشلی آیا ہے, آہستہ آہستہ جو ہماری شناخت ہے نا وہ کسی طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے. اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے, سلولی. اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں جو فرانس میں ہوتا رہا ہے کہ برقع بند کوئی بندہ اپنا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا. اگر وہ عورت چاہے بھی تو نہیں ڈھانپ سکتی. یہ نہیں ہے کو فورس کر رہا ہے اس کو. اگر وہ چاہتی ہے کہ نہیں میں تو خود, مجھے کوئی فورس نہیں کر رہا, میں خود برقع پہننا چاہتی ہوں, بجائے اس کے کہ بندے کو اجازت دی جائے کہ وہ فیصلہ کرے کہ میں برقع پہننا چاہتی ہوں یا میں ابایا پہننا چاہتی ہوں, اپنا چھاتی کور کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے فیصلہ کا اختیار مجھے ہے, میں نے فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں, ایول پریکٹس ہے, مطلب ایسی پریکٹس ہے جو ٹھیک نہیں ہے, جس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ فیصلہ کرے کہ جب میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں ٹوپی پہنوں گا تو مجھے فیصلے کا خیر, اور میں ٹی شرٹ پہن لوں گا, اب سلیو نہیں ہوں, بنیان پہن لوں گا, میری اپنی مرضی ہے. نہیں, گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ یہ جو ہے نہیں, یہ ایول پریکٹس ہے, آپ اس طرح نہیں کر سکتے. مثلا میں کہتا ہوں کہ میں بنیان پہن کر پھروں گا تو گورنمنٹ فیصلہ کرے کہ بنیان نہیں پہنی جا سکتی, آپ شرٹ پہن کر پھریں گے. لیکن باہر ملکوں میں تو ایسے نہیں ہوتا. یو کے میں اگر رہتے ہیں ہم لوگ, میں یو کے میں رہتا ہوں, گرمیاں میں آتی ہیں جب تھوڑی سی, ابھی موسم ٹھیک ہونے والا ہے تو ابھی نظارے دیکھنے کو ملیں گے. تو جو گرمی آتی ہے تو جو جتنی عورتیں ہوتی ہیں ان کی نیم برنا پھرتی ہیں,
تو یعنی کہ یہاں کی گورنمنٹ تو یہ فیصلہ نہیں کرتی ان کے لیے کہ نہیں یار آپ نے ایسے کیوں کیا، آپ ایسے کیسے پھر رہی ہو، وہ سیولائز ورلڈ میں آپ تو نیم بھرنا پھر رہے ہو. کیونکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن جب مسلمان کی باری ہے تو ان کی مرضی نہیں، ان کے لیے قانون بنانا ہے اور ان کو بین کرنا ان معاملہ سے جو وہ خود کرنا چاہتی ہیں. اب جو سوشل میڈیا ہے اس نے سلولی جو سب کچھ اس نے تباہی کی ہے وہ مسلمانوں کی ہے اس سوشل میڈیا نے. گھر گھر میں جو ابھی کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ لاہور میں ایک ہیرا منڈی ہوا کرتی تھی، بہت تلخ باتیں تو سننے سے تلخ رکھتی ہیں، آپ کو سننی چاہیے اور ریئیکٹ بھی کرنا چاہیے. کسی میں کہا جاتا تھا کہ وہاں ہیرا منڈی ہے، ٹھیک ہے جی، جہاں لوگ جاتے ہیں. لیکن اب دیکھیے کہ جو سوشل میڈیا اس نے ہر گھر میں ہیرا منڈی بنا دی ہے. یعنی کہ اگر میں یہ متواتر اندازے کے مطابق میں سچی بات بتاؤں تو کوئی عورت پاکستان میں رہتی ہے، اگر اس کے پاس واٹس ایپ ہے اور اس کا فون ہے، سمارٹ فون ہے اس کے پاس، تو اس کو کرتوت ہے نا اس کے، اگر آپ اس کا فون لے لیں تو آپ شاید خودکشی کر لیں. لیکن اگر آپ کا فون بھی کوئی پکڑ دے، کوئی مرد ہے تو اس کا پکا نہیں کبھی فون کو پکڑ لے تو اس کے دیکھے اندر تو میرا خیال ہے اس کے گھر والے بھی بیہوش ہو جائیں. مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے فون، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر گھر میں 11 بندے ہیں اور سب کے ساتھ یہ فون ہے، اگر وہ ایک دوسرے کا فون دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیں تو میرا خیال ہے سب کو ہارٹ اٹیک ہو جائے کہ وہ سوچ بھی نہ سکیں. کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ گھر میں عورتیں گھروں میں رہتی ہیں بہت زیادہ ہے، تو جو فصل کاٹنے والا گندم کاٹنے والا گئی ہے تو یا کوئی سبزی اگائی ہوئی ہے آپ نے وہ کرنے کے لیے زمین میں گئی ہے تو باہر عورت گئی ہے، ورنہ عورتوں نے گھر ہی میں رہنا تھا. اب یہ ہوا کہ عورت تو آپ کو پتا ہے اگر باہر نہیں جائے گی کوئی غلط کام نہیں کرے گی. لیکن ہوا کیا ہے، اب جو عورتیں ہیں وہ گھر بیٹھے ہی غلط کام کر سکتی ہیں. جن کے پاکستانی ساری عورتیں ہیں نا جو دوسرے مردوں کو اپنی فلمیں بنا کر بیچتی ہیں. اگر آپ کی کوئی آپ پاکستانی ہو دیکھ رہے ہو نا، اگر آپ کی کسی کے فیملی کے پاس بھی عورتوں کے پاس اگر آپ کے ان کے پاس سمارٹ فون ہے نا، جو واٹس ایپ کی فیسلٹی ہے، باقی کوئی میڈیا جو ایپس ہیں ان کی فیسلٹی ہے، تو آپ ان کو دیکھیے تو آپ کو کش آ جائے گی کہ واقعی یہ ہو رہا ہے، جھوٹ نہیں. تو کیا جو لوگ تھوپ رہے ہیں ہم پر، یہ قانون بنا کر ہمارے سروں پر ڈال رہے ہیں، یہ کیا ہے کہ اسی کا نتیجہ ہے جس کا ہم نے اپنے آپ کو پریزنٹ کر، جس طرح ہم نے اپنے کو پریزنٹ کرنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ لوگوں نے، گورنمنٹ نے سوچا ہے کہ یہ جو بندے ہیں، یہ جو لوگ ہیں وہ کوئی بھی برقع نہیں پہننا چاہتا. سعودی عرب کا بندہ کہہ رہا ہے کراؤن پرنس کہ عورتوں کو ابایا پہننے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ہم تو پاکستانی ہم کہتے ہیں کہ ہماری عورت اگر ابایا پہنی ہوئی وائف مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں کہ اس نے ابایا پہنا ہوا ہے. اگر دوپٹہ بھی سر پر رکھا ہوا تو میں سر پہ رکھا ہوا تو میں خوش ہو جاؤں. کون کہے گا کہ اس کی وائف جو ہے وہ چھاتی اتنی سی بڑی نکالی ہوئی تو پھر یہ رہے؟ کون چاہے گا؟ یا آنکھیں ایسے بلور کی طرح، آنکھیں ایڈیڈ بلوروں کی طرح آنکھیں ایسے کر رہی ہے تو کرتی ہو؟ کون چاہے گا؟ مجھے بتائیں. نہیں کوئی چاہے گا کہ اس طرح ہو. ہر بندہ چاہے گا کہ اس کی ایک نو کوئی بیوی ہو جو کور کر کے رکھا ہو، بڑی اچھی سی سمارٹ لگ رہی ہو، اور لوگ سمارٹ لگتے ہیں. ابایا پہنے ہوئے ہو، دوپٹہ سر پہ رکھا ہے یا برقع پہنا ہے تو آپ ایک اچھی سی ایک سمارٹنس آپ کو ایک نظر آنے لگتی ہے، ایک ڈفرنٹ طریقہ کا بندہ نظر، عورت آپ کو نظر آنے لگتی ہے. تو یہ، لیکن ہماری عورتیں جو سوال یہ پوچھا جائے کہ وہ کیوں چاہ رہے ہیں ایسے جو ملک ہیں جیسے انڈیا والے ہوں، سری لنکا والے ہوں، سعودی عرب سیلف نہ ہو، وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہ کیا جائے، ان کو مرضی دی جائے کہ اگر پہننا نہیں چاہتی تو اسلام نے تو یہ کہا تھا، اسلام نے یہ کہا تھا کہ نمازیں پڑھنی چاہیے 5. تو یہ کوئی بندہ اٹھ سکتا ہے کہتا ہے اس وقت تو کہا تھا لیکن ابھی تو ضرورت نہیں ہے، نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھنی، کوئی بات نہیں ہے، آپ نہیں پڑھیے. قرآن پاک آپ نے پڑھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، نماز کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت کہا تھا. تو اگر اس وقت کہا تھا نہیں جی اگر آپ نماز نہیں بھی پڑھتے تو خالی آپ نیچے لیٹ کرتے تو اوپر نیچے 2 پار ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ٹھیک ہے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابایا کے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ماڈرن لباس پہن لو تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو ماڈرن لباس کا یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے اپنا سب کچھ پھر ننگا کرنا شروع کر دیتی ہیں، پھر ہمیں تکلیف ہونی شروع کر دیتی ہو جاتی ہے. مرد دوسرے کی ننگی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن اپنی عورت کو کور دیکھنا چاہتا ہے، اس کو ماڈرن کپڑوں میں دیکھنا چاہتا ہے جس کو اس نے کور کر رکھا ہو. تو یہ آنے والا وقت چونکہ اس طرح کیوں آ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب اگر کسی عورت سے پوچھا جائے، میرا خیال اگر عورتوں سے پوچھا جائے اور اس پہ کوئی زور زبردستی نہ ہو، کوئی زور زبردستی نہ ہو، کوئی ان کو فورس نہ کرنے والا ہو، انہیں کو مارنے پیٹنے والا نہ ہو،
تو کسی اور سے پوچھیں کہ آپ برقع پہننا چاہتی ہیں یا عبایا پہننا چاہتی ہیں تو کیا وہ پہنیں گی؟ میرا نہیں خیال جو آنے اس وقت ہے اگر کسی اور سے پوچھا جائے اور وہ اس پہ کو بوجھ بھی نہ ہو، اس کو فورس نہیں کر رہا ایز اے سیڈ، تو وہ کیا برقع پہننا چاہیے یا عبایا پہننا پسند کرے گی؟ وہ تو کہے گی میں جین پہنوں گی، ٹی شرٹ پہنوں گی، چھاتی نظر آ رہی ہو، بال کھلے ہوں، خوشبو ڈالی ہوئی، مردوں کے پاس خوشبوئیں لگا کر نہیں جانا۔ وہ کہے میں تو 10 بار سارے پھنسے خوشبو لگا کر مردوں کے پاس جاؤں گا۔ اگر خوشبو نہیں لگانی ہے اور لپسٹک لگانی ہے یا میک اپ کرنا، فاؤنڈیشن لگانی ہے اور آنکھیں بنانی ہے تو مردوں کے پاس نہیں جانا یا ان کو اٹریکٹ نہیں کرنا، تو مجھے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ اب جو ہماری عورتوں کا قبلہ جب سے خراب ہونا شروع ہوا ہے تو کیا ہوا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو ان کو موقع مل گیا ہے، جیسے ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہوا تھا انڈیا میں۔ آپ جانتے ہیں ایک مسلمان وہاں رہتا ہے جس نے کہا ہے کہ یہاں سے قرآن پاک میں 26 آیات ہیں، 26 آیات ہیں، ان کو نکالا جائے کیونکہ وہ ایکسٹریمسٹ پہ آپ کو مائل کرتی ہیں، وہ ایکسٹریمسٹ کا آپ کو کہتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ ابھی تقریباً 2 ہفتے کی بات ہے پچھلے کی، تو آپ نے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس بندے نے کہا ہو، لیکن یوں ضروری ہے کہ اس کو کسی نے کہا ہے کہ آپ ایسا کرو تاکہ اس کی راہ مہر کی جا سکے، کیونکہ ہم نے اپنے کرتوت ٹھیک نہیں نہ کیے، اب دشمن نے ہم پر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ آنے والا وقت ہمارے لیے ہماری شناخت کو برقرار رکھنا، ہماری آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہونے جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے ہماری جو مسلمانوں کی تباہی نکالی ہے، ہر عورت کسی بھی مسلمان کنٹری میں رہتی ہے، اگر اس کے پاس واٹس ایپ ہے نا، اس نے چھپے چوری بوائے فرینڈ رکھا ہوا ہے، اس سے ملتی ہے یا نہیں ملتی یہ اور بات ہے۔ یہ کبھی اگر یہ غلط ہو تو میں ابھی ثابت کر کے میں اس وقت میں اس کو پیسے دوں گا جو یہ مجھے ثابت کر کے دے کہ اس طرح نہیں ہے، میں ثابت کر دوں گا۔ ہر گھر جس عورت کے پاس واٹس ایپ ہے یا کوئی اور ایپس ہے جس سے وہ کانٹیکٹ کر سکتی ہے آؤٹ سائڈ ورلڈ، اس نے بوائے فرینڈ رکھا ہوا ہے۔ کیا ہوا کیا ہے؟ کیا وہ عورت جو ہے، اور پاکستان میں کون سی عورت چاہے گی کہ پاکستان کا اندازہ لائے، میں پاکستانی ہوں، آزاد کشمیر کا رہنے والا، پاکستان میں کون سی عورت ہے جو چاہے گی کہ برقع پہن کر پھرے؟ تو جب ہم نے اپنے کرتوت شو کرنے شروع کر دیا ورلڈ کو، تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ عورت یہ چاہتی ہے، اس طرح یہ آزادی چاہتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ نہیں برانا جیسے گوری عورتیں پھرتی ہیں ایسے ہم بھی پھریں، ہمیں بھی آواز لگے ہر پاس ہر باڈی پارٹ میں، تو ہم بھی تو مسترک گئے ہیں نیچے سے۔ تو یہ کیا آپ مجھے بتائیں؟ تو کیونکہ ہم نے شو کیا ہے، جب آپ اپنی جو ویکنس ہے دوسروں کو شو کریں گے تو وہ ایڈوانٹیج لیں گے، تو یہی ہمارے لیے ہمارے ساتھ ہونا جا رہا ہے۔ عمران خان مدینہ کی ریاست بنائے گا یا نہیں بنائے گا پتہ نہیں، لیکن کرتوت ہم نے اپنے سیدھے نہیں کیے۔ مدینہ کی ریاست کے لیے پہلے آپ کو اپنے کرتوت سیدھے کرنے پڑتے ہیں، پہلے اس کی فاؤنڈیشن بنانی پڑتی ہے، پہلے کرپشن فری معاشرہ چاہیے، کوئی ظلم کا کوئی نام نشان نہ ہو، مساوی حقوق ہوں، ایک دوسرے کی عورتوں کی عزت کی جائے، عورتیں مردوں کی عزت کریں، جب بات بات پہ طلاقیں نہ ہونے لگیں تو پھر جا کر مدینے کا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ یہ جو طالبان تھے انہوں نے مدینے کا معاشرہ بنانے کی کوشش کی تھی افغانستان کے پاس، جب جوتے پڑنے شروع ہوئے تو پتہ لگا، ہم کہہ رہے ہیں جناب یہ ایکسٹریم لیول پر لے گئے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ کون سا ایکسٹریم لیول جی؟ اسلام نے تو یہی سکھایا نا ایسے ہی ہونا چاہیے۔ پھر جب وہ پہلے کہا تھا وہ کہتا ہے جو کافروں کے ساتھ جہاد کرو، جب چھتر پڑنے شروع ہوئے تو کہا کہ کافروں کے ساتھ جہاد نہیں، یہ اس طرح نہیں کہا، یہ آؤٹ آف کانٹیکٹ لیا گیا ہے۔ آؤٹ آف کانٹیکٹ کیا لیا گیا ہے؟ کیا لیا گیا آؤٹ آف؟ اس میں کہا گیا ہے نا کہ دشمنوں کافروں کے خلاف ظلم جہاد کرو، کہا گیا کہ نہیں؟ تو جب کہا گیا تو پھر اب آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیا ہے اس میں مجھے بتائیں۔ اب مولوی کوئی آئے گا تو تقریر مارے گا، ایسے چرب زبانی سے پاگل بنا کر رکھ دیا مولویوں نے، کہانیاں سنا کر اردو اچھی کر لی، صورتیں یاد کر لی، آپ سنا کر ہمارا بھی ٹٹر کما دیا ہے مولویوں نے ایسی سے۔ پھر جب مولویوں کو چتر پڑنے شروع ہوئے تو یہ اس طرح تو ہی نہیں ہے، اسلام نے تو یہ نہیں کہا کہ جہاد کیا جائے اس طرح، اسلام نے کہا ہے کہ اٹھاؤ ہتھیار اٹھاؤ کافر کے ساتھ خلاف کے نہیں، ظلم کے خلاف کے نہیں۔ تو کیسے ہتھیار اٹھاؤ مجھے بتاؤ، کیسے ہتھیار اٹھاؤ؟ بہت مشکل زندگی کر دی ہے سوشل میڈیا نے، بہت مشکل زندگی کر دی ہے، اور فریڈم چاہنے کی، آزادی چاہنے کی ڈیمانڈ نے، ریکوائرمنٹ نے، ہم آزادی چاہتے ہیں، مرد آزادی چاہتے ہیں، عورتیں آزادی چاہتے ہیں، اور سارے بندے جو ہیں وہ اپنا جو دربہ ہے نا آپ کی چار دیواری ہے نا، جو چار دیواری مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، کیا آپ اس سسٹم میں رہتے ہو؟ اس سسٹم سے نکلو گے تو تباہی ہوگی آپ کی۔ تو ہماری پرابلم کیا ہے؟
ہماری سوسائٹی کی، ہمارے معاشرے کی، کہ ہم اس سسٹم سے اور چار دیواری کو پھلانگ چکے ہیں، اور اب اس چار دیواری کے باہر اندر آ جانا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا۔ بڑے دکھی دل کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ برقعہ بندی جو ہے نا، یہ ایک مسئلہ ہے، آنے والے دنوں میں بہت مسئلے کھڑے ہونے والے ہیں۔ جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ انڈین مسلمان وہ کہہ چکا ہے کہ 26 آیات یہاں سے نکالی جائیں کیونکہ یہ ایکسٹریمسٹ میں مائل کرتی ہیں۔ تو میری بات آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے، آنے والا وقت مسلمانوں کے لیے کوئی ایزی نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا نے ہماری تباہی نکال کر کے رکھ دی ہے۔ آنے والا وقت یہ ہوگا کہ گھروں گھروں میں ہماری بیٹیوں کے، بہنوں کے، رشتہ داروں، عورتوں کے بوائے فرینڈ گھروں میں آ کے پھریں گے، کیونکہ ہم نے اس معاشرے کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے جو ہم نے سوچا نہیں کہ ان کی اپنی روایات ہیں، ان کی اپنی کسٹمز ہیں، ان کی اپنی ترجیحات ہیں، ان کا اپنا لیونگ سٹائل ہے، وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ ہم ان ملکوں میں آ کر کام کرتے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک جیسے ہیں۔ میں 32 سال ہو گیا یہاں آئے ہوئے، 32 سال، تو میں ابھی بھی وہی آزاد کشمیر کا والا دیاتی ہوں، کچھ نہیں بدلا۔ میری کسی ایک گوری سے یا کسی ایک گورے سے دوستی نہیں ہے ابھی تک۔ میں گوروں کے ساتھ کام کرتا ہوں، زندگی کے 26 سال ہو گئے ہیں میں گوروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ میں پہلا پاکستانی ہوگا، پاکستان سے آیا ہوا بندہ جو 26 سال ہو گیا میں گوروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے، میری دوستی ایک بھی گورے یا گوری سے نہیں ہے، کیونکہ ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ جب ان جیسے نہیں ہیں تو ان کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے، ان کی ترجیحات کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے، ان کا جو زندگی کا سٹائل ہے، لیونگ سٹائل ہو، ان کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہم سے مختلف ہیں۔ لیکن ہم نے ان کے سوشل میڈیا کو اڈاپٹ کیا ہے، ان کے لیونگ سٹائل اب اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، یہ سوچ کر کے ہم بھی اس طرح بنیں گے، جسم ننگے ہوں گے، اوائل ننگے کی، جنہوں خوشبوئیں لگا کر آگے پیچھے پھریں گے تو ہماری کوئی عزت بن جائے گی نہیں۔ آنے والا وقت تباہی لائے گا میرے لیے، شاید ہماری نسلیں چینج ہو جائیں، اس سے ہماری نسلیں تبدیل ہو جائیں۔